अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, वो भी बहुत प्यारी सी, और वो है एक अच्छी सी स्टोरी। और वो है, पता है क्या, हज़रत मोहम्मद अपने बिस्तर पर सो रहे थे और पता क्या हुआ, और बाहर ताफिर आ रहे उनके दरवाजे पे। उनको पता नहीं चल रहा कि रोज तो सो रहे हैं, जब हम सो रहे होते हैं हमें तो कुछ पता चलता है जब बाजियाँ रोटी उतार रही होती हैं। हमें तो नहीं पता चलता, हमें बाजियाँ उठाती हैं फिर हमें पता चलता है। फिर वैसे उनको भी नहीं पता चला। फिर उन्होंने ना पता हज़रत अली तो बुलाया और उन्होंने कहा आप जल्दी से मेरे बिस्तर पे सो जाओ, क्योंकि हमें घर फरिश्ते दरवाजे पे भी खड़े होंगे। आप जाते ना, हम उनको लगे थे ये नहीं है आप में, इसलिए मैं छुपने जा रहा हूँ, आपने उनको ना बताना, इसलिए वो तो ज़्यादा से अंदर होते, वैसे उनको पता कैसे चलेगा। अब वो अपने अबू बकर तो अपने साथ लेते गए। अच्छा, फिर दरवाज़ा खोला तो ताफिर बाहर खड़े थे और ना फिर उन्होंने मिट्टी उठाई, उनकी आंखों के ऊपर फेंका और ना, और पता क्या हुआ, और ना वो बहरे हो रहे थे, उनको समझ भी नहीं उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था और उनको ना नजर भी नहीं आ रहा था, और ना उनको पता भी चला, वो उनके साथ से गुजरती चले गए और ना, और वो कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने जाते जैसा अबू हजरत अली ठीक पड़े थे, उनका तो जवाब भी नहीं। उन्होंने कहा ये जरूर अस्मा वो उनके घर चले गए। फिर वो अबू बकर के घर चले गए। उन्होंने कहा, फिर उनकी बेटी थी अस्मा, और फिर उन्होंने जाके उस अस्मा से पूछा, हज़रत अस्मा से पूछा देना अब बताओ आपसे नबी है? उसने नहीं बताया। फिर उन्होंने इतने जोर से उसको थप्पड़ वो जाते दीदी तो उसका सर फट गया, और ना हज़रत अस्मा ने ना उसको ना मारा। फिर भी उसने नहीं बताया, तो उसको लगा कि ना मैं अपने नबी के बारे में ऐसा नहीं बताना चाहती, उसने नहीं बताया। फिर हम तो बता देते हैं, हमें मार भी ले, हम तो बता देते हैं, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन अस्मा इतनी ब्रेव है, उसने नहीं बताया, उसने इतना मार खाई, उनको नहीं पता चला, क्योंकि अबू बकर से पहले चले गए थे। हजरत अबू बकर तो पहले ही चले गए थे, तो ना तो पता भी नहीं चला। वहाँ से थोड़ी देर उधर रहे थे और ना, कहाँ रहे थे? उस गारे सोर में, उनको डर भी नहीं लगा। वो शाम तक रहे, रात तक रहे, दोपहर तक रहे, उनको डर भी नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह हमारे साथ है। फिर हज़रत अस्मा रोज खाना देते आती थी, उसमें वो इतना सा था, उसमें थरे भी नहीं हो सकता, दार था वो, उसमें थरे भी नहीं हो सकते। मोहम्मद सल्लम ना थी देर से बाद उधर से चले गए। हज़रत अस्मा के बाबा जब आए तो उन्होंने कहा आप तो क्या हुआ? उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा बताओ आप तो छुपी रहता मैं। उसने बताया थे ना, तो लोग आए थे, उन्होंने मुझे मारा था, तो मेरा सर भी फंस दिया था। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने कहा शाबाश, आपने फिर इस तरह ब्रेव रहना है और दिन की खिदमत करनी है। किने पे जा रहे थे तो ना काफी हॉर्स पे आया, फिर ना उस हॉर्स नीचे जाने लगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर तो पता चल गया
تو میں نبی تو نہیں مار سکتا. حضرت محمد پھر نا مدینے پہنچ گئے اور جیسے ہمارے نبی پہنچے نا ویسی سب نے ان کا ویلکم کیا. سارے لوگ باہر نکل آئے اور نا پھر انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے پھر خوشی خوشیاں بنائی, انہوں نے پھول بھی سب کے اوپر ڈالے. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور کمنٹس میں بتانا. بائے بائے, اللہ حافظ. السلام فرینڈز, ویلکم ٹو مائی چینل میکا ولاگز. فرینڈز, آج میں آپ کو بتاؤں گا غار ثور کا واقعہ. تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے نا فرشتے, انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی تیاری کا حکم دیا کہ پھر ہم چلے آئیں گے وہ غار ثور. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ. آپ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آ کے بتایا تھا کہ وہ آپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں, وہ باہر کھڑے ہیں بالکل, مطلب کہ وہ آپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں, تو وہ اس لیے کرتے کہ کبھی تو کبھی وہ باہر آئیں گے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسین کی سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر نکلے اور اپنے مٹھی میں انہوں نے ریت بھر لی, اور جیسے باہر نکلے تو ریت جو مارنے لگے سے ان کی آنکھوں میں ڈال دے, درمیان سے گزر گئے. تو وہ سیدھا گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور غار ثور میں انہوں نے 3 دن گزارے. تو جو باہر دشمن کھڑے تھے, سائڈ پہ ایک دشمن کھڑا تھا جنہیں وہ دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ. تو اس دن جیسے وہ لوگ ہوش میں آئے تو جو سائڈ پہ انہوں نے حضرت علی کو بہت مارا کہ پوچھا کہ وہ کہاں پہ گئے. حضرت علی تو چاہتے نہیں تھے کہ وہ ان کے پیچھے جائیں اور ان کو مار دیں, مطلب قتل کر دینا نعوذ باللہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ جا کے ان کو قتل کر دیں, نعوذ باللہ قتل کر دیں ان کے پیچھے جا کر. تو اس کے بعد انہوں نے بہت مارا لیکن نہیں بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو لہب کے پاس لے کے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں. تو حضرت جو تھے ابو لہب, انہوں نے بہت مارا, ان کو جو تھپڑ مارا. تو انہوں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوستوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وہ ان کے گھر گئے اور وہاں پہ ان کو حضرت اسماء ملی, ان کی بیٹی, اور ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پہ گئے. انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کہتے مجھے پتہ نہیں. تو بعد میں انہوں نے دوبارہ پوچھا حضرت اسماء سے, تو انہوں نے دوبارہ سے نہیں بتایا حضرت ابو لہب کو. تو اس کے بعد انہوں نے اتنے زور کا تھپڑ مارا حضرت ابو لہب نے حضرت اسماء کو, اور وہ اتنے جا کے وہاں پہ گرا اور ان کا سر بھی پھٹ گیا, مطلب کہ. اور پھر انہوں نے تب تک نہیں بتایا, ابھی بھی نہیں بتایا. تو پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا منہ ان کا بہت زیادہ لال ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ کو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا بابا. تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کو کیا ہوا ہے, کس نے مارا ہے اتنے زور کا. تو انہوں نے کہا حضرت ابو لہب آئے تھے, انہوں نے مجھے مارا اور میرا سر بھی پھٹ گیا تھا, تو اس طرح ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اسلام کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, اور مطلب کہ اسلام کے خلاف کبھی بھی نہیں ہونا. اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ نا جو میری مانتے ہیں نا وہ نا آپ واپس جو میرے پاس جن لوگوں کی مانتے ہیں وہ واپس لوٹا کر آپ یثرب آ جائیں. تو وہ پھر انہوں نے غار ثور میں 3 دن گزارے. جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, انہوں نے ہر طرح کی جو یہاں پہ خبر تھی وہ غار ثور میں پہنچاتے رہے. اور جو اسماء تھی انہوں نے
حضرت مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانے کا انتظام کیا اور کھانا پہنچاتے رہی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو وہاں پہ غار جو سور تھا وہ نا مدینہ منورہ کے جنوب میں تھا اور وہاں مکہ مکرمہ کے جنوب میں تھا غار سور. تو وہاں پر مطلب کہ لوگ بہت ہی مشکل سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر نفل ادا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جانا وہاں کا سفر بھی بہت مشکل ہے اور پھر ہمیں اوپر بھی جانا پڑتا ہے, بہت کافی مشکل ہے. تو وہاں پہ جا کے وہ لوگ نفل ادا کرتے ہیں. وہاں پہ کھڑا بالکل بھی وہ نہیں ہو جا سکتا, وہاں پہ صرف مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچے جا سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں, بڑے نہیں مطلب کہ کھڑے ہو سکتے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہے, وہ زیادہ بڑا نہیں ہے. اچھا تو جب انہوں نے غار سور میں 3 دن گزارے تو پھر غار سور میں رہنا بہت مشکل ہے. انہوں نے 3 دن گزارے, دیکھ لیں وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. وہاں سے وہ یثرب کی طرف روانہ ہوا, وہ سراقہ مطلب کہ سراقہ وہاں پہ گیا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا مٹی میں, مطلب کہ تو وہ جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے. اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی کا طلبگار ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف جب کر دیا تو جب وہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تو انہوں نے یثرب کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا. تو اس کے بعد جیسے ہی وہ گئے ان کا بہت اچھی طرح استقبال کیا گیا اور مطلب کہ مرد لوگ گھروں کے باہر نکل آئے, عورتیں چھت پہ چڑھ گئی اور چھوٹے بچوں نے خوشی کے گیت گائے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. مجھے کمنٹ میں بتائیں. اللہ حافظ.